السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. میں بالکل خیریت سے. آپ سب بھی امید ہے خیریت سے ہوں گے. آج کا ولاگ جو ہے وہ آپ سب کے لیے ہے کہ جو کہ اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے اور خوشی سے گزارنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں خوشیاں بھی لانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے پاسٹ میں ہو گیا سو ہو گیا. اب ہم پریزنٹ میں ہیں اور ہم نے پریزنٹ کو اچھا بنانا ہے، اپنے حال کو اچھا کرنا ہے اور مستقبل کو خوبصورت ترین بنانا ہے. کس عورت کا دل نہیں کرتا کہ وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنائے، اپنے آپ کو بنائے سنوارے، اپنے آپ کو گروم کرے. سیلف گرومنگ کی ٹپس تو میں آپ کو اکثر دیتی رہتی ہوں، لیکن آج جو میں آپ کو ٹپس دوں گی نا، یہ آپ کے انر سیلف کو تو چینج کرے گی، آپ کے آؤٹر سیلف پہ بھی نا بہت اچھا امپیکٹ ڈالے گی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں ولاگ کو سٹارٹ کروں، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں جی، مشکلات کے بارے میں ہم بات کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں جو مشکل ہوتی ہے نا، ہم اس کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے. اس لیے نہیں کہ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اور حقیقت میں ہوتا پتہ کیا ہے کہ ہم خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے. جو انسان اپنی خود کا خیال خود نہیں رکھنا چاہتا نا، اپنی مدد خود نہیں کرنا چاہتا، تو یقین کرے کسی نے آپ کی مدد نہیں کرنی، کسی نے آپ کو موٹیویٹ نہیں کرنا، کسی نے آپ کو نہیں کہنا کہ اٹھ جاؤ اور اپنا خیال کرو. میں آپ کے سامنے ہوں نا، مجھے کبھی کسی نے نہیں کہا کہ عظمیٰ اٹھو، اپنے لیے یہ کرو، بچوں کے لیے یہ کرو، اپنے آپ کا خیال کرو. اگر تم سارے گھر کا خیال کرتی ہو، اگر تم ہمارے لیے یہ کرتی ہو، تو اپنے لیے بھی کچھ کرو. میں اپنے گھر میں بالکل سیپریٹ شروع دن سے رہ رہی ہوں. میرے بچے چھوٹے تھے، ہسبینڈ سارا دن بزی رہتے تھے، تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی نے کبھی مجھے کہا ہو کہ اٹھ کے ذرا تم برش کر لو بالوں میں، اٹھ کے تم اچھے سے کپڑے پہن لو، لپسٹک لگا لو یا تیار ہو جاؤ. تم سارا دن گھر میں کام کر رہی ہو، بچوں کا خیال کر رہی ہو، بچوں کو پڑھا رہی ہو، گھر کی صاف صفائیاں کروا رہی ہو، خود کر رہی ہو، کچن میں لگی ہوئی ہو، تم نے اپنا خیال نہیں کرنا. یہ کسی نے آپ کو نہیں کہنا. حقیقت میں جو انسان اپنی مدد آپ نہیں کرتا نا، کوئی اس کی مدد نہیں کرتا. کوئی اس کو نہیں اٹھ کے کہتا کہ اٹھ جاؤ. پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنے مائنڈ کو فریش کرو، نیگیٹو تھاٹس چھوڑ دو. یہ چیزیں آج آپ کو میں آج کے ولاگ میں سمجھاؤں گی. آپ نے پازیٹیوٹی کے ساتھ اپنی سیلف کیئر کیسے کرنی ہے اور آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت اور حسین کیسے بنانا ہے. دیکھیں جی، ایک سمجھدار عورت جو ہے نا، وہ سارا دن گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے. نو ڈاؤٹ گھر کے کام بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنے ٹاسک بنا لینے ہیں، پرائیورٹی پہ کام کرنے ہیں. جو کام بہت ضروری ہے نا، وہ کریں. اب میرے پاس گھر کے کیا سارے کام نہیں ہوتے؟ آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ میرا گھر بہت بڑا ہے، لیکن یہ کہ میں اگر سارا دن گھر کے کاموں میں ہی لگی رہوں تو میں اپنا خیال نہیں کر سکوں گی، اپنے بچوں کا خیال نہیں کر سکوں گی، اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ ٹائم نہیں گزار سکوں گی. سارے گھر کے کام ہوتے ہیں، لیکن میں نے ٹاسک بنائے ہوتے ہیں. میں ایک پلان کر لیتی ہوں کہ میں نے کس طرح سے گھر کے کام کرنے اور کس طرح سے اپنی سیلف کیئر کرنی ہے. ایک سیلف کیئر ہوتی ہے جو کہ آپ کو سیلف گرومنگ کی طرف لے جاتی ہے، جس میں آپ کے ہیئر، نیل، باڈی، مطلب آپ کے کپڑا، آپ کا سٹائل، آپ کی جیولری، سارا کچھ آ جاتا ہے. ایک سیلف کیئر وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے اندر سے ہوتی ہے. جب تک آپ کا مائنڈ پیسفل نہیں ہوگا نا، آپ کی آؤٹر سائڈ بھی پیسفل نہیں ہوگی. پتہ لگ جائے گا کہ یہ بندہ پرسکون ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سیلف کیئر پراپر نہیں ہوتی، اس نے اپنی سیلف کیئر پہ ٹائم ہی نہیں لگایا ہوتا. تو آج ہم بات کریں گے ایسی سمپل سی 6 سیلف کیئر ٹپس کے بارے میں، جو کہ آپ کی زندگی کو بہت بہتر بنائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بہتر سے بہترین جو ہے نا انسان بنا دے. جو عورت بھی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، باشعور ہے، وہ اپنا خیال رکھتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم لوگ اکثر نہ اوائڈ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر چیزیں ہم کریں گے نا تو ہمارا مائنڈ فریش ہو جائے گا، ہماری سیلف کیئر بہتر ہو جائے گی. اچھا، جب میں نے اپنی سیلف کیئر پہ کام کرنا شروع کیا تھا نا، تو میں نے سب سے پہلے اس ٹپ کو ضرور فالو کیا تھا، کیونکہ اس کے بغیر آپ اپنی سیلف کیئر سٹارٹ نہیں کر سکتے. یہ ہے جی مائنڈ فلنس میڈیٹیشن. مائنڈ فلنس، اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ مائنڈ فلنس کا کیا مطلب ہے. مائنڈ فلنس کا بہت کلیئر سا مطلب ہے کہ آپ اپنے حال میں رہو، اپنے ماضی کو چھوڑ دو. ماضی میں جو ہو گیا، جو تلخ چیزیں تھیں، جو آپ نے ماضی میں برے ایکسپیرینس کیے، جو آپ نے اسٹریس دیکھی، جو کچھ دیکھا آپ نے، اتار چڑھاؤ دیکھے، ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں. میں ایسے نہیں کہہ سکتی کہ میں نے اپ اینڈ ڈاؤنز نہیں دیکھے، میں نے اپنی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں فیس کیے، میں نے برے لوگوں کے ساتھ نہیں گزارا کیا. ہر طرح کا بندہ آپ کی زندگی میں آتا ہے، لیکن جو بندہ مائنڈ فلنس کی طرف آ جاتا ہے نا، لائک وہ پاسٹ کو بھول کے نا پریزنٹ میں رہتا ہے. جب میڈیٹیشن آپ
کرتے ہو نا تو پریزنٹ میں رہ کے کرو نا، نہ کہ آپ میڈیٹیشن کے ٹائم پہ آپ سوچ رہے ہو میرے پاسٹ میں یہ ہو گیا تھا، رونے لگ جاؤ، اس پہ سسکیاں کرنے لگ جاؤ، اپنے آپ کو ججمنٹ پہ ڈال دو، میں نے ہو سکتا ہے میں نے غلطی کی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، ہو سکتا ہے میں ایسے کرتا تو ویسے ہو جاتا. یہ چیزیں آپ نے ٹوٹلی نکال دینی ہے اپنے مائنڈ سے. آپ نے میڈیٹیشن کرنی ہے تو مائنڈ فلنس کے ساتھ کرنی ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہو، پریزنٹ میں ہو. اگر دیکھیں آپ کا پریزنٹ اچھا ہوگا، ماضی میں جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اگر آپ کا پریزنٹ اچھا ہے، حال اچھا ہے نا، تو آپ کا فیوچر آٹومیٹیکلی اچھا ہونا شروع ہو جائے گا. آپ جو ہے نا مستقبل کی طرف جب موو کریں گے نا، آگے کی طرف بڑھیں گے نا، تو آپ گروم پرسن ہو جائیں گے، عقل مند و باشعور عورت بن جائیں گی. دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو بندہ اپنے پاس سے لرن کرتا ہے نا اور پازیٹیو لرننگ کرتا ہے نا، وہی بندہ آگے بڑھتا ہے. جو بندہ اپنے پاس سے نیگیٹیوٹی لے کر آتا ہے نا کہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، رونے پٹنے لگ جاؤ، فویلے کرو، اپنے آپ کو اس چیز میں زاروں کے تار رو کے اپنے آپ کو بستر میں گھسا لو اور سارا سارا دن سستی کاہلی اور تھکاوٹ میں گزارو کہ میں تو بس یہ اب میرے ساتھ بہت برا ہو گیا، میں اب نہیں زندہ رہ سکتی، میرے ساتھ ایسا ہو گیا. چھوڑ دیں ان باتوں کو، اپنے حال میں جینا سیکھیں اور حال کو بہتر بنائیں تاکہ آپ مستقبل میں جب انٹر کریں نا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو آپ نا ایک ایسے فیوچر کو ویلکم کریں کہ جو کہ آپ کا روشن فیوچر ہو، برائٹ فیوچر ہو آپ کا. اس کے لیے آپ نے روزانہ 10 سے 15 منٹ کی نا میڈیٹیشن کرنی ہے، جس سے آپ کا مائنڈ کام ہو جائے گا، فوکسڈ ہو جائے گا. فوکسڈ اور کام مائنڈ کے ساتھ نا آپ ہر کام کو فوکس طریقے سے کرو گے. جو بھی آپ کام کرو گے نا وہ آپ کا کام پرفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس لیے 10 سے 15 منٹ کی جو میڈیٹیشن ہے، مائنڈ فلنس میڈیٹیشن، وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ سٹریس میں رہتے ہو، اگر آپ ٹینشن میں رہتے ہو، تو ان چیزوں کو چھوڑو، میڈیٹیشن کی طرف آنا شروع کرو، اپنے آپ کو پرسکون کرو. میڈیٹیشن میں آپ تسبیح کر سکتے ہو، اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نفل پڑھ سکتے ہو. تو اس سے آپ کو سکون ملے گا، اور جب آپ کو سکون ملے گا نا تو آپ نا گروم پرسن ہونا شروع ہو جاؤ گے، آپ نا زیادہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاؤ گے. خوبصورتی آپ کے اندر سے آتی ہے، باہر سے خوبصورتی نہیں آتی. خوبصورتی اگر آپ اندر سے پرسکون ہو نا، خوبصورت ہو، تو باہر سے خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا سٹیپ ہے سیلف لو ایفرمیشن کا. سیلف لو ایفرمیشن کیا ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں یہ لفظ آپ کے لیے مشکل ہوں گے، لیکن جب آپ کرنے لگو گے نا بہت آسان ہے. سیلف لو ایفرمیشن ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو نا پازیٹیو اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچو. جب آپ تھنکنگ اپنے آپ کے لیے نیگیٹو کرتے ہو نا تو آپ کے ارد گرد ساری چیزیں نیگیٹو ہو جاتی ہیں. لائک آپ اپنے بارے میں سوچو، اپنے آپ پہ رحم کرو، اپنے ساتھ نرم دلی کرو، اور اپنے لیے یہ لفظ بولو کہ آئی کین ڈو دس، میں یہ کر سکتی ہوں، میں اس قابل ہوں، میرے میں اللہ نے اتنی ہمت رکھی ہے کہ میں اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتی ہوں، میں اس سارے ٹائم کو اچھے طریقے سے اپنی گرپ میں کر سکتی ہوں. جو انسان اپنے حالات کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنی گرپ میں رکھتا ہے نا، وہ بندہ نا بہت زیادہ پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور سیلف لو ایفرمیشن ہوتی یہ ہے کہ اپنے آپ پہ رحم دلی کریں. اپنے ساتھ رحم دلی کا مطلب ہے کہ کسی کی بری بات کو، کسی کی نیگیٹو بات کو اپنے دماغ میں نہ بٹھائیں. جب اپنے دماغ میں آپ بٹھانا شروع کر دیتے ہیں تو آپ سٹریس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی اپنے ساتھ زیادتی ہے. جو انسان سیلف لو کرتا ہے نا، وہ ایفرمیشن بھی اپنے ساتھ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی کین ڈو دس، میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے کسی حالات سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو بندہ یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں، میرے ساتھ برا ہو گیا، آئی کانٹ ڈو دس، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اس قابل نہیں ہوں، میرے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، میرے دماغ میں اتنی انرجی نہیں ہے، میں کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں کر سکتی. جو بندی یہ سوچنے لگ جاتی ہے نا، سیریسلی سمجھ لیں کہ اس کے اپنے ساتھ جو رحم دلی ہے نا، سیلف لو اس کا ختم ہو گیا. تو روزانہ اپنے آپ کو پازیٹیو ایفرمیشن دیں اور اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کریں. دیکھیں جب اپنے آپ کو پازیٹیو طریقے سے آپ ایفرمیشن دیں گے نا، سیلف لو کریں گے، اپنے ساتھ محبت کریں گے، تو آپ کانفیڈنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. جو انسان اپنی پرواہ خود کرتا ہے نا، اپنی کیئر خود کرتا ہے، وہی کانفیڈنٹ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتوں کو کہ وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی لیکن وہ بہت کانفیڈنٹ ہوتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ساتھ پازیٹیو ایفرمیشن کرتی ہیں. اپنے آپ کے ساتھ جب سیلف ٹاک کرتی ہیں نا تو پازیٹیو سیلف ٹاک کرتی ہیں. نیگیٹو سیلف ٹاک مت کیا کریں. نیگیٹو تھاٹس کو، نیگیٹو لوگوں کو، نیگیٹو سیلف ٹاک چھوڑ دیں. یہ آپ کے لیے انتہائی ٹاکسک ہے، انتہائی ڈینجرس ہے آپ کی زندگی میں. تھرڈ ٹپ اور سٹیپ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ سیلف کیئر کرتے ہیں نا تو فزیکل سیلف کیئر کریں. اپنا ظاہری جو حلیہ ہے نا اس کو بہتر بنائیں. اپنے باڈی کو، اپنے بالوں کو، اپنی سکن کو اچھا اور گروم رکھیں.
تو اس کے لیے آپ جب اپنی باڈی کو گروم رکھتے ہیں نا تو روزانہ آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، ہیلدی ایٹنگ کرنی ہے، اپنی باڈی کو نرش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو نا تھوڑا سا نا اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، جو کہ میں نے کل کے ولاگ میں بھی آپ کو بتائی ہے کہ آپ کس طرح سے سیلف کیئر، سیلف گرومنگ کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ فزیکلی جو ہے نا وہ گروم ہو جاؤ گے۔ اس کے لیے آپ نے ڈیلی روٹین میں ایکسرسائز اپنے جو ہے وہ ہیبٹ بنانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہیلدی ایٹنگ، ہیلدی ریسیپیز کو اپنی لائف میں ایڈ کریں۔ میں اکثر اوقات آپ کو کچھ نہ کچھ ایسی ریسیپیز بتاتی رہتی ہوں جو کہ بہت ہیلدی ہوتی ہے ایٹنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی باڈی بڑی اسٹرانگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ فٹنس بہت ضروری ہے، اس کے لیے آپ نے ضرور ٹائم نکالنا ہے تاکہ آپ کی فزیکل سیلف کیئر جو ہے نا وہ بہت اچھی ہو جائے۔ چوتھی ٹپ ہے جی ڈیجیٹل ڈیٹاکس۔ حالانکہ میں آپ کو اپنا موبائل دکھا رہی ہوں، یہ میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ دیا ہے، 16 پرو میکس ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور اپنے ہسبینڈ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ان ساری فیملی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو لائیو سیشن میں جنہوں نے مجھے کانگریچولیشن کہا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ولاگ میں اس کا کلپ دکھائیے گا۔ تو یہ ہے جی میرا گفٹ جو مجھے ہسبینڈ نے میرے نے دیا ہے، اور 16 پرو میکس ہے۔ اب اگر مجھے موبائل ملا ہے تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ہر وقت ڈیجیٹلی بزی رہوں، اپنے آپ کو ڈیٹاکس نہ کروں۔ ہر وقت کا موبائل، ہر وقت کے جو ڈیجیٹلی چیزیں یوز کرنا، موبائل، ٹی وی، پھر کچھ بھی ایسا، لیپ ٹاپس، آئی پیڈس، بہت ڈینجرس ہوتا ہے۔ تو روزانہ آپ نے جو بھی آپ کا استعمال ہے، چاہے موبائل کا، کسی چیز کا بھی، ڈیجیٹلی جو بھی آپ ایپس یوز کرتے ہیں، کچھ بھی ایسا یوز کرتے ہیں، ان کا نا آپ نے تھوڑا سا ڈیٹاکس کرنا ہے، ٹائم پیریڈ کم کرنا ہے۔ جتنا آپ کم کریں گے نا، اپنے مائنڈ کو آپ ریلیکس کریں گے۔ یہ چیزیں آپ کے مائنڈ کو نا بہت زیادہ اسٹریس میں ڈالتی ہیں۔ اس چیز کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جب آپ اسکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ویڈیوز دیکھتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں دیکھتے ہیں، تو آپ کا مائنڈ اسٹریس میں آتا ہے۔ جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے دنیا میں، تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسٹریس میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا نا ان چیزوں سے ڈیٹاکس کریں، کم کر دیں۔ جتنا آپ سوشل میڈیا کم یوز کریں گے اتنا آپ سکون میں رہیں گے۔ اپنی فیملی کے ساتھ ایسی ایکٹیویٹیز پلان کریں جو کہ فون فری ہوں، آپ سکون سے اپنی فیملی کو ٹائم دے سکیں۔ یہ میں بالکل نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ نے ڈیجیٹل ڈیٹاکس کرنا ہے تو میری ویڈیوز یا میرے ولاگز نہیں دیکھنے ہیں، ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ لرن ہی کرتے ہو۔ پانچویں ٹپ ہے جی گریٹیٹیوڈ کی۔ روزانہ اپنے لیے نا گریٹیٹیوڈ کے بارے میں سوچا کریں کہ جب آپ سو کے اٹھے ہیں، شکر اللہ کا ادا کیا کریں، نماز پڑھ کے لاکھوں دفعہ شکر ادا کیا کریں۔ آپ کے ٹیبل پہ کھانا ہے، اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے، اللہ نے آپ کو چھت دی ہے، اللہ نے آپ کو اتنا اچھی دنیا کی ہر نعمت دی ہے، ہم انسان شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اگر ہم شکر ادا کرنے لگے نا، سب سے پہلے ہم اپنے اعضاء کو دیکھیں جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر طرح کا اعضاء دیا ہے، ہمیں ہاتھ، پاؤں، مطلب ہم کسی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اتنا ہمیں نوازا ہے، شکر ادا کیا کریں، ہر انسان کا تھینکفل ہوں۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جاتی تو سوری کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، سوری کہہ دیا کریں اور موو آن کر دیا کریں، اس سے ہوتا ہے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جب بھی کوئی آپ کی مدد کرے یا آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو، اس کا تھینک یو ضرور کیا کریں۔ اب مجھے جب ایک چھوٹا سا کامنٹ بھی آتا ہے نا، یقین کریں مجھے بہت پیارا لگتا ہے کہ آپ نے میرے لیے ٹائم نکالا ہے، جبکہ ہر انسان بہت بزی ہے، کوئی کسی کے لیے ٹائم نکالتا ہے، کامنٹ کرتا ہے، تو یقین کریں جب آپ مجھے کامنٹ کرتے ہیں نا تو میں تھینک یو ضرور کہتی ہوں، چاہے میرے پاس تھوڑا سا ٹائم بھی ہو، لیکن میں آپ کی شکر گزار ہوتی ہوں کہ آپ نے میرا ولاگ دیکھا، آپ نے مجھے میرے ولاگ کو پسند کیا، میرے باتوں کو پسند کیا، اور میری باتوں کو اپناتے بھی ہیں، ان پہ عمل بھی کرتے ہیں۔ چھٹی ٹپ ہے سلیپ ہائیجین کی۔ روزانہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینی ہے، اس سے اپنی باڈی کو نا آپ ریسٹور کریں گے، ریچارج کریں گے۔ اچھا جی، اب سلیپ ہائیجین کا آپ سوچتے ہوں گے کہ میں نے یہ ورڈ کیوں یوز کیا کہ سلیپ ہائیجین، ہائیجین کا تو مطلب ہوتا ہے صفائی، سلیپ ہائیجین کا مطلب ہے کہ سارا دن کی آپ تگ و دو کے بعد، تھکاوٹ کے بعد جب آپ پراپر سوتے ہو نا تو آپ اپنی باڈی کو ہائیجین کرتے ہو، آپ کا دماغ ہائیجین ہوتا ہے، آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کرتے ہو، خود کو ریچارج کرتے ہو۔ اور جب انسان اپنی سلیپ سے اپنی باڈی کو ہائیجین کرتا ہے نا تو وہ اگلے دن کے لیے نا فلی چارج ہو کے کام کر سکتا ہے۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کی نیند نہیں پوری ہوتی آپ کام نہیں پراپرلی کر سکتے، آپ کی باڈی کو بھی ویسے انرجی چاہیے ہوتی ہے جیسے سارے اکوپمنٹس کو چاہیے ہوتی ہے۔ ہماری باڈی بھی سمجھ لیں اللہ نے ایک مشین کی طرح بنائی ہے جس کو ریسٹ کی ضرورت ہے، جس کو آرام کی ضرورت ہے۔ اپنے بیڈ ٹائم کی ایک روٹین سیٹ کریں تاکہ آپ پراپرلی نہ سو سکیں اور اگلے دن کے لیے فریش اٹھ سکیں۔ اور میں اپنی پیاری سی یوٹیوب فیملی کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے لائیو سیشن دوبارہ سے سٹارٹ کر لیا ہے۔ 5 بجے ہم جو ہیں میں لائیو آتی ہوں ڈیلی، اور آپ لوگوں کی منتظر ہوتے ہیں، تو آپ لائیو سیشن ضرور جوائن کیا کریں اور کوشش کریں کہ سب آ سکیں۔ اچھا، جو میں نے ابھی ٹپس ساری آپ سے شیئر کی ہیں، یہ 6 سیلف کیئر کی سمپل سی ٹپس ہیں جو کہ امید ہے کہ ان میں سے بہت سی باتوں پر آپ آلریڈی عمل کر رہے ہوں گے، کیونکہ میں اکثر ولاگ میں ان کا ذکر کرتی رہتی ہوں، لیکن یہ کہ اگر کوئی آپ کی ٹپ
آپ کی چھوٹ گئی ہے، ابھی آپ فالو نہیں کرتے تو ضرور فالو کریں، تاکہ آپ فالو کرنے کے بعد ایک اچھا اور بہترین انسان بن سکے۔ دیکھیں جی، عورت کیا عقل مندی سمجھداری اسی چیز میں ہے کہ وہ دن بدن امپروو کرے۔ ملتی ہوں کل کے بلاگ میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔